السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کرائم ٹی وی اور میں ہوں وکاس۔ دوستو، آج کی کرائم سٹوری پنجاب کے ڈسٹرکٹ قصور کے اندر ہونے والے اس خوفناک، اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں ہے جس نے پاکستان کے سوشل سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے نہ صرف والدین بلکہ بچوں کے ذہن پر بھی انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 4 جنوری 2018 کو، جب قصور شہر میں ایک 7 سال کی بچی زینب اپنے گھر سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئی اور چھٹی ہونے کے کافی دیر بعد تک گھر واپس نہیں پہنچی۔ بچی کے والدین عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ بچی کے قریبی رشتہ داروں نے بچی کی تلاش شروع کی، لیکن کافی تلاش بسار کے باوجود بچی دستیاب نہ ہو سکی۔ پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی گئی، ارد گرد کے علاقوں میں بھی بچی کے بارے میں اعلانات کروائے گئے، لیکن اگلے 2 سے 3 دن تک بچی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بظاہر یہ ایک عام گمشدگی کا واقعہ تھا جس میں ایک 7 سال کی زینب نام کی بچی گم ہوئی تھی، لیکن آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں۔ اس سے قبل پچھلے 2 سال کے اندر قصور شہر میں کم و بیش 12 بچے جنسی زیادتی کے بعد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ لوگوں کے ذہن کے اندر پچھلے واقعات کا تسلسل چل رہا تھا کہ ایک اور بچہ گم ہو گیا۔ رشتہ داروں اور سعودی عرب میں بیٹھے والدین کے ذہن میں وہی خوف طاری تھا کہ خدا نخواستہ ان کی بچی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ظلم نہ ہو گیا ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زینب کی برآمدگی کی امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ زینب کی گمشدگی کے 5 دن بعد 9 جنوری کو زینب کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر سے برآمد ہوئی۔ زینب کے جسم پر بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی کو فوری طور پر DHQ قصور لے جایا گیا۔ DHQ قصور سے میڈیکل رپورٹ ایشو ہوئی تو پتہ چلا کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ جنسی زیادتی کرنے کے بعد بچی کے بازو اور ٹانگوں کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ اس خوفناک واقعے نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے ذریعے ایک طوفان برپا کر دیا۔ ماں باپ، بچے، اساتذہ، وکلاء، تاجر حضرات، تمام کمیونٹی ایک خوف کے اندر مبتلا ہو گئی۔ قصور پولیس ایک پریشر کے اندر آ گئی کہ یہ خوفناک واقعہ کس طرح رونما ہوا ہے، کس نے کیا ہے اور اس قاتل کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ پورے ملک کے اندر زینب کے انصاف کے لیے نہ صرف مظاہرے شروع ہوئے بلکہ ان مظاہروں نے تشدد کا رنگ اختیار کر لیا۔ قصور کے اندر سرکاری تنصیبات، پولیس اسٹیشنز اور مقامی سیاستدانوں کے گھروں پر بھی حملے ہونے لگ پڑے۔ یہ بات حکومت اور حکومتی مشینری کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ اعلیٰ حکام نے پولیس پر فوری طور پر زور دیا کہ جیسے بھی ہو زینب کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے۔ اس واقعے کے صرف 2 دن بعد ٹویٹر پر جسٹس فار زینب کے نام سے ٹرینڈ چلا، جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر شہرت حاصل کی۔ اس طرح زینب کا واقعہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ ہو گیا۔ پاکستان کی گورنمنٹ شدید پریشر میں آ گئی۔ عالمی اداروں نے پاکستان میں بچوں کی حفاظت اور چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کی۔ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے فوری طور پر DPO قصور کو سسپینڈ کر دیا اور نئے DPO کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جیسے بھی ہو فوری طور پر زینب کے قاتلوں کو تلاش کریں۔ لیکن ابھی تک پولیس اس سارے کام کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ پولیس کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی انٹیلیجنس کی ٹیمز بھی قصور پہنچ چکی تھیں، جنہوں نے موقع واردات اور ارد گرد سے ثبوت اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور قاتل کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے پاکستان کے اندر بچوں اور والدین کے اندر ایک خوف دیکھنے کو نظر آیا۔ والدین بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ پارکوں، تفریح گاہوں کے اندر بچوں کا رش بالکل ختم ہو گیا، اسکولوں کے اندر حاضری کم ہو گئی۔ الغرض اس واقعے نے پاکستان کے سوشل سسٹم کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس اور تفتیشی ٹیموں کے لیے یہ بات ایک الگ سے پریشر کا باعث بنی ہوئی تھی کہ کیسے پاکستان کی عوام کو، کیسے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو اس خوف سے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ دوسری طرف DPO قصور اور آرمی انٹیلیجنس کی ٹیموں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس جگہ سے زینب کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور جہاں پر اس کی رہائش ہے، اس محلے کے تمام لوگوں کے DNA ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
کہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ اور اس کی میچنگ بہت زیادہ پیچیدہ کام ہے۔ یہ تمام کام پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری لاہور میں ہوتا ہے، اور پورے محلے کے ہزاروں لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ اور ان کی میچنگ ایک بہت ہی لمبا پروسیس تھا، لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے سرکاری اداروں کو یہ فرض بھی ادا کرنا پڑا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 13 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے تمام مردوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ان کی میچنگ کی جائے گی۔ زینب کے رہائشی محلے کے اندر موجود تمام مردوں کے ٹیسٹ سیمپل لیے گئے ڈی این اے کرنے کے لیے، جنہیں فورینزک سائنس لیبارٹری لاہور بھیجا گیا۔ اسی دوران سیمپل لینے والی ٹیم ایک گھر میں داخل ہوئی تو ایک عمران نام کا لڑکا، جس نے پولیس ٹیم کو آتے دیکھ کر مرگی کے دورے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ بظاہر پولیس افسران اس شخص کی ایکٹنگ کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے اسے ذہنی طور پر بیمار تصور کرتے ہوئے اس واقعہ سے قطعی لا تعلق قرار دے کر اس کا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس ٹیموں کو اپنی تمام تر سیمپلنگ کے باوجود ابھی تک مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے تھے۔ ڈی پی او قصور نے اپنے آفس کے اندر موجود تمام ریکارڈ کو چیک کیا تو یہ پتہ چلا کہ جس محلے کے اندر ڈی این اے کی سیمپلنگ کی گئی ہے، اس میں سے ابھی تک 37 افراد ایسے ہیں جن کا کسی نہ کسی وجہ سے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو سکا، جنہوں نے حکم دیا کہ ان تمام افراد کو جو جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، انہیں لا کر ان کا فوری طور پر ڈی این اے سیمپل کروایا جائے۔ عمران نام کے شخص کو بھی دوبارہ کال کی گئی اور اس کا ڈی این اے سیمپل لیا گیا۔ اس بار اس کی مرگی کی ایکٹنگ کسی کام نہ آئی، کیونکہ ٹیم ارادہ کر چکی تھی کہ ہر شخص کا سیمپل لیا جائے گا۔ سیمپل لینے کے بعد عمران کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ پکڑا جائے گا۔ وہ فوری طور پر اپنا علاقہ چھوڑ کر شہر سے باہر چلا گیا، اور جب ڈی این اے سیمپل کی رپورٹ آئی تو وہی ہوا جو آپ اور میں سوچ رہے ہیں۔ عمران کا ڈی این اے زینب کی ڈیڈ باڈی پر پائے جانے والے سیمپل سے میچ کر چکا تھا۔ فوری طور پر عمران کے موبائل کی لوکیشن معلوم کی گئی تو پتہ چلا وہ پاک پتن دربار پر موجود ہے۔ پولیس کی 3 ٹیمیں فوری طور پر عمران کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوئیں، جنہوں نے عمران کو پاک پتن شہر میں واقع معروف دربار سے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے فوری بعد عمران نے اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن پولیس ٹیموں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے عمران سے سچ اگلوا لیا۔ عمران نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے زینب کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا ہے۔ عمران کا سیمپل نہ صرف زینب کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر گیا، بلکہ اس سے قبل جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے 4 بچوں کے ساتھ اس کا سیمپل میچ کر گیا۔ نتیجتاً عمران اب تک 5 بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ بظاہر عمران کا رویہ محلے کے اندر شریفانہ تھا، وہ اپنے آپ کو ایک معروف مذہبی جماعت کا کارکن بتاتا تھا اور اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان ثابت کرنے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن تکنیکی ثبوتوں کی وجہ سے وہ مکمل طور پر قانون کے نرغے میں آ چکا تھا۔ عمران کی گرفتاری نے نہ صرف گورنمنٹ آف پنجاب بلکہ قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو ایک بہت بڑے پریشر سے نکال دیا۔ یہ واقعہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے اس قدر درد سر بنا ہوا تھا کہ عمران کی گرفتاری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے خود ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے عمران کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ انہوں نے تفتیشی ٹیموں کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا۔ عمران کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، جس کے لیے ایک اسپیشل جج نامزد کیا گیا، جنہوں نے ہنگامی بنیادوں پر کیس کا ٹرائل کیا۔ اگست 2018 کے اندر عمران کو ریپ اور قتل جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اکتوبر 2018 کے اندر عمران کی رحم کی اپیل مسترد ہوئی اور اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ مرنے سے قبل اس کے قریبی رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں سے اس کی ملاقات کروائی گئی۔ بظاہر عمران ایک نارمل شخص تھا جس کا کہنا تھا کہ میرے اندر جن آ جاتے ہیں جو مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن عمران کی موت کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرہ جو ایک خوف اور ڈر کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا باہر آ گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قسم کے واقعات مزید پروان نہ چڑھیں۔ اپنے بچوں اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی کرائم ٹی وی، کیونکہ ہم آپ کو جرم کے ہر اس نقطے سے آگاہ کرتے ہیں جو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔